لوگ ریویو پٹیشن کے مخالف ہیں، سنی وقف بورڈ نہیں جا رہا، ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے علماء نے فیصلہ کیا. پہلی چیز ماہرین قانون کے مشورے سے فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ کے ماہرین سے مشورہ کیا ہے. اور سپریم کورٹ میں ایک اس بات کی اجازت ہے کہ سپریم کورٹ سپریم تو ہے لیکن معصوم نہیں ہے، اور اس نے کہا اس میں ہے کہ اس کو اس کی غلطیوں سے آگاہ کیا جا سکتا ہے. اور بارہا ایسی نظیریں ہیں، اس نے اپنے فیصلے کو خود پلٹا ہے سپریم کورٹ میں. اس نے اعتراف کیا کہ ہاں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا. تو ہم وہاں تک کیوں جا رہے ہیں اس کو بھی سمجھ لو 2 منٹ میں میرے دوستو. اس لیے جا رہے ہیں تاکہ عدالت کو بھی بتلا سکے ہم کہ آپ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، اور عدالت کے ذریعے سے وقت کی موجودہ نسل کو بتلا سکیں اور آنے والی نسل کو بتلا سکیں دیکھو کہاں کہاں غلطیاں کی گئی تھیں. اور آپ یقین جانیے کہ جب یہ فیصلہ آیا ہے تو بہت سے غیر مسلموں نے مضامین لکھے ہیں، آرٹیکلز لکھے ہیں، اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے. تو کم از کم دنیا کو پتا تو چلنا چاہیے کہ جو فیصلہ ہوا آنے والی نسلوں کو پتا تو چلنا چاہیے فیصلہ کن بنیادوں پر ہوا تھا. جب ریویو پٹیشن کریں گے تو ان غلطیوں کو ہم ظاہر کر سکیں گے، پبلکلی ظاہر کر سکیں گے، سپریم کورٹ کے سامنے ظاہر کر سکیں گے کیا ملتا ہے کیا نہیں. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے فیصلے کیے گئے. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں ان علماء پر بھروسہ کرو خدا کے واسطے. یہ مخلصین ہیں، یہ بھی چاہے تو دھندا کاروبار دکان نوکری چاکری کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب کچھ فراموش کر کے صرف قوم اور ملک ملت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. جو لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، میں ان سے کہتا ہوں ایک پیشی پہ جانا پڑ جاتا تو پسینہ آ جاتا، پیشاب چھوٹ جاتا اگر کہہ دیا جاتا اس پیشی میں تمہیں کھڑا ہونا ہے. وہاں دھمکیاں ملتی تھی، گالیاں ملتی تھی. لوگ جو پیشیوں میں جاتے تھے جان بازی پر لگا کر کے جاتے تھے، وہاں پر کھیل تماشا نہیں تھا. وہاں پر بڑے بڑے وکیلوں کو دھمکیاں ملی، اس میں لوگوں کو ناجائز دبایا گیا، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے علماء نے نہ دھمکی کی پرواہ کی، نہ لعنت کی پرواہ کی، نہ کسی عہدے کی پرواہ کی، اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے مقدمے کی پیروی کی. ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے علماء کو یہ کرنا چاہیے، پرسنل بورڈ کو یہ کرنا چاہیے. پرسنل بورڈ کو چھوڑیے، یا ہماری مسجد کے مقدمے چل رہے ہیں اس میں ایک آدمی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پولیس سے بات کرنی ہے وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوتا، ایک آدمی مشورے دینے کے لیے اور تنقید و تبصرے کرنے کے لیے محفلیں لگ رہی ہیں. ایک پیشے کے لیے کوئی بھی وقت دیتا ہے یہاں پر. آپ یہاں کی مثال لے لیجئے، یہاں کے جھگڑے چل رہے ہیں، بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے کہ وہاں چلنا پولیس والوں سے بات کرنی ہے تو کوئی نہیں آتا. وہی 2-4 لوگ ہیں، تنقید کے لیے سب لوگ ہیں. اور علماء نے کیسی قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ کو، وقت کو، پیسے کو، عزت کو، زندگی کو، سب کچھ داؤ پر لگا کر کے محنتیں کی اور کر رہے ہیں. اللہ کا شکر احسان ہے. اسی لیے خدا کے واسطے کوئی تبصرہ کوئی تنقید کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کیسے اللہ والے لوگ ہیں. اور خدا کا شکر اسی وجہ سے یہ خیر کے پہلو ہم کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.